اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب اور پروگرام فہم اقبال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ مہربانی۔ کہاں تک پہنچے آج ہم؟ خودی بے خودی تو ختم ہو گئی، نہیں، وہ جو تصور خودی تھا اس پر ہم نے سیر حاصل بحث ماں کی جی بہت اچھی گفتگو رہی جی، تو اس کے اور چند اپنے آپ پرور کو اور نقطے دوسروں کو پہچاننے کا موقع ملا ہمیں۔ ملا۔ ہاں جی، تو اب ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے اپنے تمام جو ان کا دور تھا اس کے اندر انہوں نے جو بھی کلام کہا تو اس میں کچھ ایسی نظمیں ہیں جی جو اپنے اعتبار سے بہت ہی شاہکار نظمیں ہیں اور طویل بھی ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں تو بلکہ کچھ اقبال شناس ایسے ہیں، میں خاص طور پر اقبال شناسوں کا جب نام لیتا ہوں تو جناب رفیع الدین ہاشمی مرحوم صاحب جی جو کہ پچھلے سال رحمت یزدی سے جا ملے، تو انہوں نے تو بلکہ ایک کتاب بھی اس پر تالیف کی، تدوین کی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جی وہ سارا کچھ انہوں نے یکجا کر دی وہ تمام نظموں کو۔ تو اگر ہم ایک سرسری جائزہ لیں تو ان نظموں میں شکوہ جواب شکوہ ہے، طلوع اسلام ہے، مسجد قرطبہ ہے، واہ، خضر راہ ہے، پھر علامہ کی والدہ کی وفات پر کیا انہوں بات نے ہے، ایک کیا بات، جو نظم کہی کہ سبحان کس اللہ، کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کیا کہ کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ تو یہ وہ نظمیں ہیں کہ جن کو ہم، میرا خیال ہے اور میرا خیال آپ اس سے مجھے اتفاق کریں گے بالکل کہ یہ ہمارے جو سامعین ہیں ان تک پہنچنی چاہیے، بالکل۔ البتہ چونکہ یہ نظمیں طویل بھی ہیں اور کچھ اس میں ایسے نکات ہیں جن کے اوپر ساتھ ساتھ گفتگو ہونا چاہیے، گفتگو بھی ہونی ضروری ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہر ایک نظم کے لیے وقت درکار ہوگا۔ جی ٹھیک، ہم آج جس نظم سے آغاز کریں گے وہ شکوہ اور پھر اس کے بعد جواب شکوہ ہوگی۔ 1905 سے 1908 جی یہ وہ عرصہ ہے 3 سال کا جب علامہ اقبال نے یہ وقت یورپ میں، برطانیہ اور جرمنی میں گزارا، اور وہ اس وقت پی ایچ ڈی کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے۔ ٹھیک، اس دوران میں علامہ پر ایک عظیم انقلاب جو تھا وہ برپا ہوا، اور اس انقلاب کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ جی، اور دراصل یہ ایک قدرتی عمل تھا، نیچرل ری ایکشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ تھا جو ان کی نیک سیرت والدہ، ان کے صوفی منش والد گرامی اور ان کے باصلاحیت استاد میر حسن، کیا کہ ان کی تربیت جو تھی اس کا نتیجہ تھا۔ یورپ کے دوران، قیام کے دوران فکر و فلسفہ اور نظریات کا بغور مطالعہ کرنا اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں، عذاب دانش حاضر سے بے خبر ہوں میں، باخبر ہوں میں۔ یہ با اور بے میں بہت زیادہ فرق ہے، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اب خلیل کو آگ میں ڈالنا، اس کے بارے میں بھی ایک جگہ کہتے ہیں بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق۔ دونوں میں کافی شعر اس میں اور اس میں دونوں میں فرق ہے۔ اب یہاں کہہ رہا ہے کہ ڈالا گیا ہوں اور وہاں ہے کود پڑا، کود پڑا، دونوں میں جی ہاں جی۔
تو یورپ سے جب علامہ واپس تشریف لائے تو ان کا دل ایک مومن کا دل ہو چکا تھا. ان کے دل و دماغ، ان کے افکار میں نہایت ہی تبدیلی آ چکی تھی، اور وہ ان فرنگیوں کی اصطلاح علامہ نے استعمال کی یہ یورپی لوگوں کے لیے. تو کہتے ہیں کہ فرنگ کی رگو جہاں پنجائے یہود میں ہے. یہ اس وقت جی آج سے 100 سال پہلے علامہ یہ بھانپ چکے تھے کہ یہ جو سارا کنٹرول ہے یہ یہود کے پنجے میں ہے، یہودی ہیں. اور آج بھی ہم دیکھ لیں بالکل کہ یہودی کیا کر رہا ہے، پوری دنیا پر مسلط ہے. اقبال تو فیوچرسٹک تھے جی، باغی. یہ انہوں نے 100 سال پہلے جو ہے نا اپنا جو ہے اس کو پیش گوئی اپنے ایک جو ہے وہ مصرے میں جو ہے یہ بیان کر دیا. تو اس سے نظر آتا ہے کہ علامہ اقبال واقعی ایک صاحب بصیرت انسان تھے. وہ دور اندیش بھی تھے، اور جو شخص ایسا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. تو کہتے گاہ میری نگاہ ہے تیز چیر گئی دل وجود. علامہ خود سمجھتے ہیں کہ میری نظر جو ہے وہ کیا کام کر گئی ہے. 1908 سے 1938 تک یہ 30 سال کا عرصہ جو ہے یہ وہ عرصہ ہے کہ جب علامہ اقبال نے شاعری کو تو نہیں چھوڑا، لیکن اس عرصے میں جب وہ یورپ سے واپس آ گئے تھے تو ان میں بہت ساری جو ہے وہ تبدیلی آ چکی تھی. شعر و شاعری کو جاری رکھا، اور وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ مرا یاران غزل، مرا یاران غزل خوانی شمردند. میرے دوستوں نے تو مجھے جو ابھی تک بھی غزل خان ہی کہا ہے، خام خواہ مجھے جو ہے نا سمجھ لیا کہ میں شاعر ہوں. اور اس کا ایک اور جگہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہر کسی از زن خود شد یار من. یہ علامہ نے مولانا کا شعر یہاں کوٹ کیا ہے. از درون من نہ جست اسرار من. یہ دوست احباب جو ہے انہوں نے میرے دل کی حالت سے کبھی ان کو آگاہی نہیں ہوئی، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے. شعر کو جاؤ من کو جاؤ ساز و سخن بہانه است سوی کتار میبرم ناکه بی زمام را. اور ایک جگہ تو لعنت ملامت بیتے ہیں ان لوگوں پر جو انہیں شاعر کہتے ہیں نبینی خیر از ان مرد فرود است. تم اس کمینے شخص سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھتے کہ برمن تہمت شعر و سخن، بس کہ اس نے مجھ پر تہمت لگا دی ہے کہ میں شاعر ہوں، میں شعر و سخن کہتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہاں اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو وہ بالکل اصل میں وہ اس طرح ہے. چرومی اپنے مرشد بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. چرومی در حرم دادم ازامن. میں نے رومی کی طرح دعوت دی. اذان دعوت نماز ہے. ازو آموختم اسرار جامن. میں نے رومی سے جو ہے روح کی حقیقت، جان کی حقیقت، یہ انہی سے سیکھی ہے سارا کچھ. بدور فتنہ عصر کوہن او. جس وقت مولانا روم کا دور تھا، آج سے تقریباً 818 سال پہلے کی بات ہے یہ، مولانا روم کا زمانہ جو تھا، تو اس وقت بھی فتنہ کا دور تھا. تو کہتے ہیں کہ بدور فتنہ یہ دور کوہن او، بدور فتنہ یہ عصر روامن. اور یہ جو موجودہ دور کا فتنہ ہے یہ اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. جو فتنہ انگریزوں نے آ کر اسلام کو جس طرح انہوں نے دبانے کی کوشش کی، اور آج تک وہ لڑ رہے ہیں، انگریز جو ہے اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہود لڑ رہے ہیں سب. تو یہ 1909 کا ذکر ہے. اوکے. جس وقت علامہ اقبال نے جو ہے وہ شکوہ نظم جو ہے وہ لکھی، اس وقت ہر طرف
عالم اسلام پر انحطاط کا دور تھا. سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ اس کا افول، اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. میرے خیال 1924 میں جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل اس کا سقوط ہو گیا تھا. اور بہت ساری اسلامی ریاستیں، اس پر روس کا اثر جو بڑھ چکا تھا. ایران کے شمالی علاقہ جو تھا وہ روس کا اثر تھا. چین کے مسلمان جو تھے انہوں نے بھی اپنی جنگ آزادی میں جو تھی وہ شکست تسلیم کی تھی. چین کی آزادی 1948 میں غالباً ہوئی ہے. جی. انگریزوں نے مصر پر قبضہ کیا ہوا تھا. فرانس جو تھا وہ ٹیونس، مراکش اور الجزائر پر اس طرف نظر جمائے ہوا تھا، کیونکہ افریقہ میں آج بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں فرانس سے اس کا تسلط موجود ہے. تو یہ سارے اتہاس، اور ہمارے جو ہے بر صغیر میں انگریزوں نے آ کر جو ہے وہ قبضہ جمایا ہوا تھا. ان ساری چیزوں کو مد رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کا وہ جو عروج والا زمانہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم. تو علامہ نے جو ہے وہ شکوہ نظم جو ہے یہ 1909 میں انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پر، اور اکثر جو ہے یہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں یہ اجتماع ہوتے تھے، تو وہاں پڑھی. اور جس وقت یہ انہوں نے نظم پڑھی اس وقت جو حال تھا، لوگ جو تھے وہ آشش کر رہے تھے کہ کیا بات ہے. اور علامہ جب اپنی نظمیں پڑھتے تھے تو باقاعدہ خوش الحانی سے پڑھتے تھے، یہ ان کا انداز تھا. جی. لیکن آج تک ان کی آواز سننے کو نہیں ملی مجھے. شاید اس وقت لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے. ویڈیو موجود ہیں، قائد اعظم کی موجود، گاندھی، نہرو، سیاسی سب موجود ہیں. لیکن اقبال کی طرف کسی کی ایک دفعہ ایک چھوٹا سا کلپ پایا تھا مارکیٹ میں، نہیں لیکن وہ پھر بعد میں فوری طور پر پتہ چلا کہ فیک ہے. جی وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے میں نے پڑھا ہو. تو علامہ فرماتے ہیں شکوہ کا جو مطلع ہے، جو پہلا شعر ہے، میں لفظ شعر پر تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں. فارسی زبان میں اصناف سخن جتنے بھی ہیں ہر ایک کو شعر کہا جاتا ہے. جی. شاعری جس طرح مثلاً آپ کہتے ہیں غزل ہے، قصیدہ ہے، قطع ہے، رباعی ہے، دو بیتی ہے، مستضاد ہے، ترجیح بند ہے، ترکیب بند ہے. تو یہ سب شاعری ہے، یہ سب شاعری ہے، اور اس کو وہ شعر کہتے ہیں. شعر کہتے ہیں. مثلاً ہم شعر کس کو کہتے ہیں؟ ہم شعر کہتے ہیں دو مصرے جو کہ وزن بھی رکھتے ہوں، قافیہ رکھتے ہوں، ردیف رکھتے ہوں، یعنی ہم وزن، مردف اور مقفع ہونے چاہیے. جی. تو اس کو فارسی زبان میں بیت کہا جاتا ہے. اوکے. بیت یعنی دو متوازن، مقفع، مردف مصرے، ان کو جو ہے ہم بیت کہتے ہیں. بیت بازی جو ہے وہ جی صرف ہے. یہ جو شعر کا لفظ ہے، اہل ایران یا فارسی میں جب شعر کہیں تو ایک مکمل غزل شعر ہے، مکمل قصیدہ شعر ہے. یہ سارا چونکہ صاحب علم جو ہے وہ میری گفتگو کو سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کی خدمت میں مصرع جو ہے اس کے لفظی معنی بھی جو ہے وہ بھی بیان کر دوں. جی بڑا ضروری ہے. جی مصرع جو ہے یہ کواڑ کے ایک پٹ کو کہا جاتا ہے. اچھا جی. دروازے کا جو ایک حصہ ہے، تو جب دو دروازے آپس میں ایسے ملاتے ہیں تو پھر شعر ہو جاتا ہے. وہ شعر ہو جاتا ہے. تو وہاں دونوں مصرے مل کر دروازہ ہوتے ہیں یا وہاں بھی کچھ اور ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں جو ہے یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے اور کھلتا بھی انہیں دونوں سے.
مطلب ایک مصرع ہو گیا جی، اور دونوں کو دروازہ در. نہیں اصل میں یہ ہے کہ اب تو نئے نئے انداز آ گئے ہیں، اب ایک پٹ والی دروازے آ گئے جی. ہیں، سلائیڈنگ آ گئے ہیں، لیکن جس زمانے میں یہ اصطلاحات وجود میں آئی اور جس زمانے میں ظاہر ہے کہ کسی نے اس کا جو ٹرانسلیشن لکھا وضع کیا تو اس زمانے میں اس کو جو ہے وہ عرف عام میں عام حالات میں کیفیت میں تو جو ہے اس کو مصرے کو وہ دروازے کے پٹ کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو علامہ فرماتے ہیں کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں. فارسی زبان میں فارسی کی الف با میں نون اعلامی موجود ہے، نون غنہ موجود نہیں ہے آج کی فارسی میں. اوکے. نون غنہ جو ہے اس کے اندر نقطہ نہیں ہوتا، نون اعلامی کے اندر نقطہ ہوتا ہے. لہٰذا جس نون اعلامی جسے ہم کہتے ہیں اس کی ادائیگی مکمل ہوتی ہے اور جو نون غنہ ہے وہ مکمل ادائیگی نہیں ہوتی. اسی طرح لفظ زیان ہے لیکن علامہ نے زیاں ہی استعمال کیا ہے اور علامہ کی تمام شاعری اسی اوزان کے مطابق ہے. اگر ہم یہاں پورا نون ادا کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ ہمیں اتنا جو ہے نا وہ وزن جو ہے ہم اس کا خیال نہ رکھ سکیں جتنا ہے. اچھا میں نے کہیں آن کے آن کے اچھا اس کو نون پڑا جائے گا. نون پڑا ہے. اوکے. لیکن یہ ہے کہ ہم کئی جگہ نون غنہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ جی ہاں جی. تو یہ جو ہے جیسا بن گرم میں ابھی پوچھ رہا تھا شعر آپ سے تو میں اس کو سب پڑھ نہیں پا رہا تھا تو وہ بن گرم بن گرم سے مراد ہے کہ میں دیکھوں اس کو. نگریستن اس کا مصدر ہے. نگریستن نگریس نگار. اوکے. نگار یعنی وہ دیکھتا ہے. تو علامہ نے لفظ استعمال کیا کیوں زیاں کار بنوں. زیاں کار نقصان اٹھانے والا اور اس کا جو مقابل ہے لفظ اس کا جو متضاد ہے وہ سود ہے. سود و زیاں ہم استعمال کرتے ہیں. سود فراموش رہوں اور میں اپنے فائدے کو بھول جاؤں، اس سے غفلت کر جاؤں. فکر فردو نہ کروں محو غم دوش رہوں. فکر آنے والے کل، فکر فردہ آنے والا کل ہے تو محو غم دوش رہوں. لفظ دوش جو ہے دوش کندھے کو بھی کہتے ہیں فارسی کو. اور یہاں یہ نہیں. اور دوش گزرے ہوئے کل کو بھی کہا جاتا ہے. وہ کندھوں پہ کل کو اٹھائے پھروں اصل میں نہیں ہم کہتے ہیں سبک دوش ہونا. ہاں جی. یعنی کندھوں کا بوجھ ہلکا کر دینا. لیکن ایک تیسرے معنی جو وہاں ایران میں جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ دوش فرانسیسی لفظ ہے اور اس کو فارسی میں انہوں نے رائج کیا ہوا ہے. اس سے مراد ہے شاور لینا، نہانا. اپنے جسم پر تھوڑا سا پانی ڈال لینا. یعنی جب کسی نے کہنا ہو کہ ٹھہرے میں ایک ذرا شاور لے لیتا بگزرت یہ دوش ہی بگیرم. اوکے. میں ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا شاور لے جیسے آپ ہندو لوگ اشنان کرتے تھے ایک گڑوی پانی لیا اوپر ڈالا رام 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 کرتے تھے نہا گئے. جی تو نہ آتا تو میں نہ آتا. تو کہتے ہیں کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش. بلبل کئی جگہ یہاں علامہ نے خود اپنی ذات کو وہ کہا کیونکہ وہ خود آہو نالے کر رہے ہیں اپنی زبان سے لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. واہ کیا بات ہے. نوا جو ہے یہ صدا کو کہا جاتا ہے. آواز. ہم نوا وہ جو آپ کا ہمدن ہے آپ کی سانس سے سانس میں لگا ہے رازدار ہے. جرت آموخت میری توب سخن ہے مجھ کو. جرت دلیری شجاعت. آموز جو ہے یہ آموزش سے ہے، سیکھنے سے. آموختن سیکھنا، آموختن آموخت آموز یہ اس کا مضارع ہے اور آموز سے آموزش ہے
شین کا جب اضافہ کرتے ہیں تو یہ اس میں مصدر بن جاتا ہے فارسی میں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر شین کی بجائے اس کے مضارع کے بعد نون دال ہے کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ اس میں فاعل بن جاتا ہے. یہ لفظ ہے آموزندے. لیکن جس وقت اس کو ہم اپنے مکالمے میں استعمال کرتے ہیں تو نون دال ہے حذف کر دیا جاتا ہے اور خالی آموز رہ جائے گا. جرأت آموز سے مراد ہے جرأت آموزندے. یہ چیز جو ہے یہ مجھے جرأت سکھانے والی ہے. آپ کے لیے ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک لفظ وسیقہ نویس ہے، وسیقہ لکھنے والا. ہاں جی، منشی صاحب. تو وہ منشی صاحب جو ہیں اصل میں نویسندے ہیں. اچھا، لکھنے والا. لیکن ہم نویسندہ یوز نہیں کرتے، خالی نویس. یہی حال یہ فارسی کی ٹرمینالوجی ہے. تو جرأت آموز میری توب سخن ہے مجھ کو، میری جو کلام کی جو ہے جرأت ہے. یہ لفظ تاب جو ہے نا یہاں جو استعمال کیا گیا ہے، تاب کے بھی کئی معنی ہیں. تاب کے معنی جرأت بھی ہے، تاب کے معنی چمک بھی ہے، تاب کے معنی ٹویسٹنگ بھی ہے، تاب کے معنی جو ہے جھولا بھی ہے. اچھا. تاب کے معنی خم بھی ہے. علامہ ایک جگہ کہتے ہیں گیسوئے تابدار اور بھی تابدار کر. یہ تاب، یہ جو اچھا میں چمکنے والا سمجھ، تاب جو ہے تابدار وہ خم، وہ محبوب کی زلف کا خم جو ہے نا وہ ہوتا ہے گیسوئے تابدار کو. شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. تو یہ بند یہاں مکمل ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے منہ میں خاک. جب کسی سے کوئی گستاخانہ گفتگو کرنا چاہے بندہ تو پھر وہ کہتا ہے میرے منہ میں خاک. عام اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. تو یہ علامہ جو ہے اس بات، یہ جو بند کا آخری بیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، شکوہ میں ایسے 29 بند اور ہیں. 30 بندوں پر یہ جو ہے یہ نظم جو ہے یہ محیط ہے. تو انشاءاللہ ہم 29 کے 30 بندوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پڑھیں گے، سنائیں گے. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم. یہ واقعی ٹھیک ہے کہ ہم کسی بات کو تسلیم کرنے میں بڑے معروف ہیں، لیکن قصہ درد سناتے ہیں مجبور ہیں. اے باری تعالیٰ ہم اپنے درد کی کہانی جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم. ہمارے جو ساز و سامان ہے وہ تو بالکل خاموشی میں ہے، لیکن ہمارے اندر بہت ساری فریاد، اندر ایک سوز ہے، گداز ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اور اگر ہمارے لب پر جو ہے وہ بات آتی بھی ہے تو ہم پھر بھی کچھ معذور ہے، مجبور ہے، معذرت خواہانہ ہمارا رویہ جو ہے وہ موجود ہے. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے. لیکن ہیں ہم وفادار، ہم تو ہم سے شکوہ سن لے. اے باری تعالیٰ ہم سے جو ہے ہمارا جو شکوہ ہے وہ سن لے. خوگر حمد سے تھوڑا سا کیا یہاں خوگر حمد جو ہے قرآن مجید کی ابتدا جس سورہ سے ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. جی الحمد، جسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، جسے سورہ حمد بھی کہا گیا ہے. اس کے سورت کے بہت سارے نام ہیں. تو چونکہ سبا مثانی بھی اس کا نام ہے، جی کیونکہ اس کی قرآن پاک میں بسم اللہ کو شامل کرتے ہوئے. تو خوگر حمد سے مراد ہے
وہ مسلمان جو کہ اب اس کی عادت کر چکا ہے، چونکہ 5 وقت کی 5 نمازیں، اس کے 17 فرائض میں ہر ایک رکعت میں آپ نے 2 بار جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس کے بغیر جزاک اللہ. تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خوگر ہم سے، اس مسلمان سے جو ہے تھوڑا سا گلہ بھی سننے باری تعالیٰ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تیری ذات ازل سے موجود تھی. لفظ قدیم جو ہے یہ در حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا متضاد جو ہے وہ حادث ہے. حادث اور قدیم جو ہے یہ دونوں آپس میں اینٹونیم ہیں. تو صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، ازل سے وہ موجود ہے. باقی حادث ہے، پتہ نہیں کو بگ بینگ بھی کہتے ہیں، کیا کچھ ہے، وہ بھی ایک دم ایک حادثہ تھا، وجود میں آ گئی دنیا. پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، نہ تو پھول تھے جس سے کہ چمن میں کوئی زینت ہوتی، اور نہ ہی کوئی خوشبو جو تھی. شمیم خوشبو پریشان یعنی پھیلی ہوئی نہیں تھی. جب کوئی چیز پریشان ہے تو وہ حیران پریشان کے لیے جو ہے ذرے کی بھی، لیکن شمیم خوشبو کے لیے اور ہوا کے لیے نسیم بھی ہے، پھیلنا تو نسیم شمیم کمال لکھا ہے. شرط انصاف اے صاحب الطاف امیم. صاحب الطاف امیم وہ ذات باری تعالیٰ جو ہر خاص و عام پر اپنی محبت، الطاف، لطف و کرم جو ہے وہ اس کا عام ہو، تو وہ صاحب الطاف امیم اسی کہا جاتا ہے. اور بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، اور اگر یہ باد صبا نہ ہوتی اگر، تو پھر یہ کیسے پھیلتی. یہ اسی کا کمال ہے کہ یہ جو ہے پوری دنیا میں آج جو ہے یہ اسلام جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کتنے بندوں سے شروع ہوا تھا. تو شیب ابی طالب سے شروع ہوا تھا، فاران کی پہاڑی سے شروع ہوا تھا یہ کام. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، اور ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. ہمیں جو ہے وہ دلی اطمینان تھا جمعیت خاطر، ورنہ امت تیرے محبوب کی، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تو امت تیرے محبوب کی دیوانی ہے. ایک جگہ علامہ ارمغان حجاز میں جو ہے کہتے ہیں کہ شبی پیش خدا بگریستم زار، میں ایک رات سجدہ ریز تھا، اللہ تعالیٰ کے آگے بڑا رویا. شبی پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا زارند و خار. یا باری تعالیٰ یہ مسلمان ان کو کیا ہو گیا، یہ بڑے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ندا آمد، کہتے ہاتف غیبی سے آواز آئی، ندا آمد نمیدانی، جانتے نہیں، تو جانتے نہیں ہو. او اقبال تو جانتا نہیں ہے. نمیدانی کہ ان قوم، یہ جو قوم ہے، دلی دارند و محبوبی نہ دارند، ان کے پاس دل ہے محبوب نہیں. کاش یہ اپنے محبوب خدا جو ہے وہ جو ہے اس سے محبت کرتے، تو پھر جو ان کے دل جو ہے نا پھر میں دیکھتے. تو یہ یہاں جو ہے وہ محبوب کی طرف اشارہ ہے. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، جب اسلام نہیں تھا پہلے کیا تھا. کہیں مسجود تھے پتھر، مسجود وہ چیز جس کو سجدہ کیا جائے، اور معبود وہ چیز جس کی عبادت کی جائے. تو یہ آپ دیکھیں ان کی شاعری میں کیا خوبصورت. کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. کسی جگہ درخت کی پوجا کی جا رہی تھی، کسی جگہ جو تھا وہ پتھروں کی پوجا سجدہ کیا جا رہا. خوگرے پھیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، اور انسان کی نظر جو ہے ہر وہ جو ٹچیبل چیز جو تھی،
پیکر محسوس ایسا جسم ایسا بدن، یعنی مادی چیزیں جی جن کو دیکھ سکتا، پیکر، تو پیکر جو ہے اس کو جسم کو کہا جاتا ہے۔ خوگرے پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تو پھر یہ اندیکھے خدا کو کیا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، اے نگار لم یزل صورت تیری نادیدہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظاہر آپ دیکھتے نہیں، لیکن یہ ہر چیز میں حویدہ ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی نگاہ ڈالتے یہی تو خدا ہے، اسماء الہی جو ہے اسی سے آپ کو خدا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، کیا تجھے معلوم ہے باری تعالیٰ تیرا تو کوئی نام لینے والے نہیں تھا۔ قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، اور یہ جو تھا بازو مسلم تھا، جو وہ طاقت جو تو نے مسلمان شجاع جرنیلوں کو دی، اور ان کے سبب جو ہے وہ بہت سارے علاقے بھی مفتوح بھی ہوئے اور وہاں تک تمہارا نام پہنچا۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی۔ سلجوق یہ ترکوں کی ایک قبیلہ ہے ان کا، تو تورانی جو ہیں یہ ترکمانستان کے جو ہیں لوگ، ان کو تورانی بھی علام نے کہا۔ اہل چین، چین میں، ایران میں ساسانی بھی۔ تو ایران میں ساسانیوں کا بھی ایک دور گزرا ہے۔ جیسے آپ ایرانی تاریخ پڑھیں تو آپ کو جو ہے اشکانی ہیں، ساسانی ہیں، سلوکیان ہیں، اور مختلف جو خاندان تھے، تو ان میں سے ایک خاندان جو ہے وہ ساسانی خاندان جو تھا، اس کی جو حکومت رہی ہے۔ اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، معمور آباد جگہ۔ ویسے تو اسلامی تاریخ میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جسے ہم بیت معمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور کہتے ہیں کہ یہ بالکل خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جو ہے آسمان پر ہے، اور اس وقت ہر صبح شام 70,000 فرشتے اس کے طواف میں جو ہے وہ مطلب سیم خانہ کعبہ جو ہے اس کے اوپر ہے، اسے بیت معمور کہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں کہتے ہیں کہ یونانی بھی تھے، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی۔ یہودی جن کو ہم صہیونی یا کلیمی بھی کہتے ہیں، نصرانی جو ہے یہ جو مسیحی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار کہلاتے ہیں، تو ان کو ہم نصرانی بھی کہتے ہیں۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، یعنی اللہ کے نام پر جس نے جہاد کیا ہے تو وہ تو مسلمان نہیں کیا، اور کوئی عیسائی یہودی اللہ کے نام پر تو کسی جگہ نہیں ہے چل گیا۔ وہ تو کہتے تھے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، یعنی معاشرہ بگڑ چکا تھا، لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، شجر پرستی میں لگے ہوئے تھے، تو یہ تو ہم نے محنت کی سارا کچھ۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، یہ جو جنگ جدال کرنے والے تھے، تمہارے نام کی خاطر جو لڑنے والے تھے وہ ہم ہی تھے۔ خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے، کبھی دریاؤں میں۔ تو طارق بن زیاد جب وہ اندلس گیا تو اس نے دریا کو بھی پار کیا، پھر خشکی کو پہنچا۔ تو علامہ نے ایک قطعہ جو ہے وہ کہا ہے الملک للہ کے نام سے۔ جی تو علامہ لکھتے ہیں جی کہ طارق چبر کنارے اندلس سفینے سوخت، طارق نے جب اندلس کے کنارے پر پہنچ جہازوں کو آگ لگا دی، جہازوں کو آگ لگا دی، لیکن در حقیقت آگ لگانے کی اس نے حکم دیا۔ گفتند کار تو بے نگاہ خرد خطاس، تو اس کے بندوں نے کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ عقل کے مانتی نہیں اس چیز کو، خطا لگتی ہے یہ۔ اگر ہم نے واپس جانا ہوگا تو کیسے جائیں گے، کشتیوں کو جلا دیں گے،
بڑا کام خراب ہو جائے گا. تو جب اس نے یہ جواب سنا تو پھر علامہ لکھتے ہیں خندید دست بر سر شمشیر برد و گفت. وہ ہنسا طارق، اس نے اپنے تلوار جو تھا، تلوار کے دستے پر اپنا ہاتھ جما دیا. تو اس نے تلوار پکڑ کہا کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا یہ ماس. یہ تمام ملک دنیا جو ہے یہ ہمارا ملک ہے، جو خدا کا ملک ہے وہ ہمارا ملک ہے. تو یہ یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ تھے ہم ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں. یہ تو تازہ تازہ بات تھی. علامہ جب گئے تو مسجد قرطبہ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اذان دی. کہتے اذان دے کر پھر انہوں نے وہاں نماز ادا کی تھی. کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. اور افریقہ اور یورپ آمنے سامنے قریب آ جاتے ہیں. جب اسپین کا آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ادھر سی صحرا سے جو ہے وہ کر وہاں گئے. اور یہ حضرت عمر علیہ السلام یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ جب اسلام جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا تھا. تمام شمالی افریقہ جو ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ ان کے علاقوں میں شمار ہوتا تھا. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی. یعنی ایک مسلمان کی جو نگاہ ہے تو وہ اس کے یہ جہاندار یعنی جو بادشاہ لوگ جو تھے وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم تلواروں کی چھاؤں میں بھی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے. کلمہ کا لفظ جو ہے یہ اصطلاحاً جو ہے کلمہ توحید کا لفظ ہے، جو کہ اللہ کا نام لینا. یا اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے. ہم جو زندگی گزار رہے تھے تو وہ ہم جو ہے جنگوں کے لیے تھے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. اگر ہم مرتے تھے، یہاں لفظ چونکہ ہے تو شہادت کا مرنا مناسب نہیں، لیکن ضرورت شعری کے تحت جو ہے علامہ نے لفظ مرنا ہے کہ ہم اگر شہید بھی ہوتے تھے تو وہ تمہاری عظمت کے لیے، تمہارے نام کی جو ہے وہ عظمت شوکت کے لیے تھے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی، فارسی کے تلفظ میں تیغ ہے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے. ہم نے جو بھی تلوار چلائی تھی وہ اپنی ذاتی حکومت کے لیے نہیں تھی کہ ہم جو ہیں وہ جہانداری کریں، جہانگیری کریں، بلکہ سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. کیا ہم جو ہے کہاں مکہ، کہاں نجد اور کہاں جو ہے اسپین، کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہم دولت کے لیے گھوم پھر رہے تھے. سر بکف یعنی اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ لیں. کیا بات. لفظ کف جو ہے اس کے فارسی میں بہت سارے معنی ہیں. کف ایک تو معنی اس کے ہتھیلی کے ہے، اسی لیے جو پامسٹ ہے اس کو ہم کف بین کہتے ہیں فارسی میں. ہاں جی. کف جو ہے فرش کو بھی کہا جاتا ہے جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان طبقہ ہم کفس یعنی اٹس گراؤنڈ فلور. کف جو ہے وہ صابن کی جھاگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم اسے کہتے ہیں کف صابن. تو کف کو بہت ساری جگہوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے کف ہتھیلی کے معنی ہے. سر بکف جس نے اپنا سر ہتھیلی پر رکھا ہو. سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں. دہر زمانہ. قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. ہماری قوم جو ہے اگر زر و مال کے لیے جو ہے وہ مرتی، اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار، تو پھر بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. دولت کا لالچ نہیں تھا. تو یہ محمود غزنوی کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے. جب وہ سومناتھ کے مندر پر گئے تھا تو اس نے کہا کہ میں اس مندر کو گراؤں گا اور اس بت جو ہے اس کو توڑوں گا.
تو اسی لیے اس کو بت شکن کہا گیا. لیکن انہوں نے بہت سارے کہا کہ ہم تمہیں مال و دولت دیتے ہیں اور تم اس بت کو مت توڑو. کہتے ہیں کہ اس بت کے اندر بہت سارے ہیرے جواہرات تھے. شاید ان کو یہ پتہ تھا کہ وہ جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، تو یا پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ بت پرستی کرتے تھے. لیکن یہ تھا کہ وہ مال و دولت جو انہوں نے ان کو دینا پسند کیا، محمود کو آفر کیا، وہ اس نے قبول نہ کیا. اور جب وہ بت کو توڑا گیا تو شاید اس دولت سے بھی زیادہ دولت اس کو ملی. لیکن وہ جو تھی وہ مال غنیمت مسلمان کے لیے کہلاتا ہے. اہل یورپ آج بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ناشائستہ الفاظ سے جو ہے محمود غزنوی کو یاد کرتے ہیں. جی ہندو بھی دوسرے بھی جو وہ سارے وہ کہتے ہیں یہ ڈاکے کے مارنے کے لیے آتے تھے، لوٹنے کے لیے آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جب مال و دولت جو ہے وہ محمود غزنوی کو جو ہے وہ پیش کیا جانے کے لیے انہوں نے تجویز پیش کی، تو اس نے کہا کہ میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں ہوں. فروش اس لیے کہ داد و ستد جو ہوتی ہے، مال کا لین دین جو ہوتا ہے، اس میں جو ہے بیچنے کے لیے جو ہے وہ پیسے ہوتے ہیں، تو میں یہ کام میں داخل نہیں ہونا چاہتا. تو یہ کہہ کر پھر اس نے جو ہے وہ بت کو توڑ دیا سومناتھ کو. تو میرا خیال ہے کہ آج ہم جو ہے یہیں اکتفا کرتے اسی ہیں، بت شکنی پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ تھے جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب، اور پروگرام تھا فہم اقبال. آج ہم نے اقبال کی نظم شکوہ جو ہے وہ شروع کی ہے. انشاءاللہ اس ختم ہوگی تو پھر جوابی شکوہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. لیکن میرے خیال میں شکوہ جو ہے ابھی 2-4 پروگراموں میں جو ہے وہ چلے گی، اور انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے، جس طرح کہ میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں. کشمیری صاحب ہوں اور ساتھ علامہ اقبال ہوں تو بس چائے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. میری طرف سے بھی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.